جماعت کا تعلق اسلام میں اور ہی ہے. اگر اسلام کی جماعت کی میں سمجھنا چاہوں نا کہ اللہ کا آج جماعت پر ہے، وہ جماعت اسلام نے کچھ اور ہی بنائی. اسلام کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس میں ایک ضرور اول الامر ہوتا ہے. اسلام کی جماعت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنا لوگ اسلام کے حوالے سے اگر آپ بات کرو نا تو لوگوں کو مسلمان ہونا ضروری ہے، تبھی اسلام کی بات بنے گی نا. اس کے اندر جب لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلامی زندگی بسر کرنی شروع ہو جائے، لازم ہے تو اسلامی معاشرہ ہو جائے، اور پھر وہ جماعت خود بخود ہی بنتی ہے. ایک ہی جماعت بنتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے. ایک جماعت میں رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں، رکاوٹ ڈالنے والے جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں منافق کہلاتے ہیں، کلمہ نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں کافر کہلاتے ہیں. باقی وہ ایک جماعت بن جاتی ہے سماج کے لیے، تعمیر ملت کے لیے، ملک کے لیے، سیاست کے لیے، جو کچھ بھی ہے. اس میں ایک امیر چن لیا گیا، باقی چارج کرتے گئے. اسلام کے اندر جو ہے نا فوقیت کسی انسان کی یوں نہیں ہے، فوقیت کی تو ہے ہی مقام، خدمت کا مقام ہے. اسلام نے آگے لوگوں کو بچایا کہ نہ بنا لو ٹینٹ، نہ بنا لو یہ، نہ بنا لو ٹونا ٹوٹکا، نہ کر لو اور مستقبل بیجی نہ کر لو، چھوٹے چھوٹے گروہ نہ بنا لو، ایک ہی سماج تمہارا بن جائے گا. اور وہی اللہ کے حوالے سے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کبھی سے ان کو ماننے والے ہیں. ایک گروہ یہ جماعتیں میں سمجھتا ایسے نہیں ہے. تو کبھی یہ واقعی ہے آپ ان تقریباً کو وہ نشان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو شعوبوں و قبائل، ہم نے آپ کو پیدا کیا گروہوں میں اور قبیلوں میں. تعارف ہوا مطلب کہتے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ. یہ گروہ اور قبیلے ہیں پہچانے جانے کے قابل. یہ کون ہے؟ پٹھان لوگ. پٹھان کی خاص مطلب میں فطرت ہے، ایک مزاج ہے یہ پٹھان، اور یہ مطلب کہ وہ بالغ شیخ ہیں، ایک مقام ہے ان کا پہچانے جانے والے. یہ پہچان کے لیے ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی زبان بولتے ہیں اور ان کی زبان سلائکی ہے، سلائکی کی زبان بولنے والے اور یہ ہے موجود. اب ایک اللہ نے فرمایا لیکن یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگی تو صرف متقی کی ہے. کبھی یہ نہ ہو کہ قبیلے کی فوقیت میں میں ہو جاؤ یہ بھول جاؤ. قبیلہ صرف پہچان کا ہے اور فوقیت جو ہے یہ تقوی کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے فوقیت جو ہے وہ ہے پرہیزگاری. یہ پہچان ہے، باقی پہچان تو ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ ویسے پیدا کیا، بلکہ بلد کی پہچان ہے اور مرغوں کی نسل کی پہچان ہے، بٹیروں کی پہچان ہے، کبوتر کی پہچان ہے کہ یہ کون سے کبوتر، لکا کبوتر ہے، یہ ہوائی کبوتر ہے. کبھی رکھے آپ نے کبوتر نہیں رکھے آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ کون سے کبوتر ہے، یہ ویسے کبوتر ہے. ہر چیز کی نسل کی پہچان ہے. اس طرح انسانوں کی گروہ کی پہچان ہے. یہ پہچان جو ہے شعوب قبائل پورا لفظ ہے، یہ شاخیں اور قبیلے ہم نے پیدا کی. اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہتر کون انسان ہے جو متقی ہو، جو زیادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہو، تقویٰ ہو. تو گویا کہ قبیلے ایک گروہ بنا، قبیلے قائم رہے. قبیلہ ٹوٹتا نہیں ہے. قبیلے کے اپنے سردار ہیں، کوئی کسی میں عورت سردار ہے، کسی میں مرد سردار ہے، کسی میں دو سردار ہیں، کسی میں تین سردار ہیں. یہ تاکہ اپنا رسم و رواج جو ہے نا یہ اپنے حساب کرتا جائے. عبادت جو ہے یہ آپ کی یونیفارم ہے تمام قبائل کی اور تمام لوگوں کی بات یونیفارم ہے. عبادت والوں کے اندر جو ہے متقی جو ہے وہ آپ کے اندر فوقیت رکھے. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو ہے اب مکرم کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا. ہر قبیلے آپ کے رہیں گے، قبیلوں کا مزاج رہے گا، قبیلوں کے اندر جو ہے ان کے خون کے اندر جو گردشیں ہیں وہ رہیں گی. اور جتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں قبیلے کا مزاج اپنا، اس کو قبیلے کا تعلق ہوتا ہے وہاں کی زمین سے. پہاڑ پر رہنے والا کچھ پہاڑی انداز کی بات کرے گا، اس کی ٹرمینالوجی اور ہوگی، اس کی ضروریات اور ہوگی، اس کی کھانا پینا بھی اور ہوگا، اس کا رہن سہن اور ہوگا. کیونکہ وہاں پر آپ پہاڑ پر جاؤ، جب پہاڑ پر رہتے ہیں تو وہاں کو تو وہاں تک جو ہو کے آتے ہیں پیدل تو 4 میل 5 میل 10 میل 15 میل پہاڑ پہ چڑھتے رہتے ہیں روز، اور وہ شہر جاتے ہیں اور واپس آتے رہتے ہیں. ڈیلی کا کام ہے.
اور آپ جو ہے نا مطلب پہاڑ پر چڑھ کے دیکھ لو، پہاڑ کیا چیز ہے چڑھ کے دیکھ لو، اس کا مزاج جو اور ہے. شہرام میں رہنے والوں کا مزاج اور ہے، شہرائی اور ہوں گے، پہاڑی لوگ اور ہوں گے، قبیلے اور ہوں گے، دریا کے پاس رہنے والوں کے مزاج اور ہوں گے، اور اس طرح جو خانہ بدوش ہیں ان کے مزاج الگ ہوں گے. ان کے کیا آپ مکان بنا رہے ہو، کالونی بنا رہے ہو، خانہ بدوش کے لیے جائے گا، خانہ بدوش ہی ہے. یہ جس طرح جانوروں کی بات ہے، پرندوں کی بات ہے، اس طرح گالی چبال کی بات ہے. کچھ قبیلے ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی ایک جگہ پر رہتے ہیں پھر وہاں سے رہ نہیں سکتے، وہاں نہیں جاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نسل در نسل، قبیلوں کی اپنی جو فارم ہے وہ قائم ہے. بے شک قبیلے رہتے ہیں، اسلام نے کہا یا دیا ہے شعوب وقبائل. اب کیا قبیلی آتے ہیں، اس سے پہلے کیا ہے، بنے گروہ، ہمیں تمہیں شعوب وقبائل، ہمیں گروہ ادھر گروہ پیدا کیا، صاف ہے قبیلوں میں پیدا کیا. جس طرح میں نے عام درخت کا پیدا کیا، اس کی نسل ویسی رہے گی. آم کا آپ دیکھا عام ہی ہوگا. مقصد یہ ہے کہ گٹھلی کے اندر درخت ہوگا، درخت کے اندر بیج ہوگا، بیج میں درخت ہوگا. یہ چلتا جائے گا، نسل در نسل چلتا جائے گا. مزاج ہے. اس طرح کچھ لوگ کو مزاج کہتے ہیں، یہ خاندانی قتل رہے گا. باقی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہیں شاخوں اور قبیلوں کی فوقیت میں نہ جانا. یہ تمہاری پہچان کے ذریعے ہیں. اسلام میں جو پہچان ہے یہ ہے تقوی کی. جہاں پہ متقی جو بنیں گے وہ پھر تقوی سے کام ہی ہو رہا ہے. تقوی ہمارے مطلب تقوی ہے. تقوی کی تعریف کی ہے رضن المتقی، یہ ہے متقی کے لیے ہدایت ہے. کون لوگ ہیں متقی؟ جو ہم نے مل گیا وہ یقین اطلاعات ہے بہن مار رکھنا ہوں مل گیا پڑھا. اب جب کیا متقی کی طرح جالے کا کتاب ہو نا پوری آیت خلقنا اے لوگ ہم نے تجھے پیدا کیا. ہم نے آپ کو ایک بندہ ریکارڈ سے پیدا کیا اور تمہیں چھاپ کر قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہی بہتر ہے جو متقی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے مطلب متقی کی تاریخ کیا ہے. زیادہ کا کتاب اللہ رحمت کی پڑھوا گے. نمبر 1 جو بننے مل جائے. آگے وہ یقین اطلاعات نمبر 2 یعنی کہ وہ جو ایمان غیب پر لائے، نماز قائم کی اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کیا ہماری راہ میں. آگے جو کچھ ابھی باپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے. اور آگے جو آپ کے پہلے نازل ہوا باقی انبیاء علیہ السلام پر وہ بھی اس پر ایمان لائے. اور آخرت پر یقین رکھا ان لوگوں نے کہ ایک دن آنے والا ہے تمام کتاب جا کے پیش. یعنی کہ یہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا پر، یعنی کہ ہدایت کی راہ پر جن میں یہ کے بات ہو. کون کون سا ہوگا؟ ایمان بالغیب ہے، نماز قائم ہے، اللہ کے لیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین ہے کہ ایک دن آئے گا ہوں گے جب سارے کے سارے لوگ. یہ ہیں ہدایت کے راستے پر لوگ. اور اولئک العالم، اور ان لوگوں کی فلاح ہے. یہ ہے متقی. تو متقی کی آپ یہ صفت یاد رکھ لیں کہ 6 صفات ہیں. چھوٹی چھوٹی بات ہے. غیب پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کو دیکھے بغیر مان لینا. دیکھ لیں کوشش بھی نہ کرنا، ذرا مشکل ہی ہوگا. تو مثلا میں ایک جگہ پر اور جس میں دیکھو تم خدا کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ پالن ہار ہے، پہلے تم نے ماں باپ کو دیکھا اس کو تم نے کہاں عزت کی ہے. جن کو پالتے ہوئے دیکھا تم نے ماں باپ کو پہلے تو ان کی طرح عزت کا مقام طے کرو نا. تو وہ لوگ متقی کراتے ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ مانتے ہیں. یہ نمبر 1 بات بہت ضروری ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے ایمان کا نام ہے اللہ. فی الحال آپ کی بات یاد کہ اللہ آپ کا ہی اس نے خیال اگر ہے تو اس نے خیال آپ نے توڑنا. کیونکہ یہ ایک بہت ضروری بات ہے. اور تمہارا حسن خیال اگر ٹوٹ گیا تو پھر تمہاری اندر بدزنی پیدا ہو جائے گی. اور سورج زن جو ہے نا اپنے بات میں پھر تمہیں استعمال مطلب ہے کہ وہیں سے برباد ہو گیا انسان. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا دیکھے بغیر
دیکھے بغیر ماننا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ لو تب تم پہچان سکتے، تو سن کر ماننا، تو سننا کسے جس پر آپ کا اعتماد ہو. تو لہذا کوئی نہ کوئی ایسا آدمی موجود ہونا چاہیے آپ کے لیے جس پر آپ کو اعتماد ہو، تاکہ خدا کو آپ اس کی زبان سے سن کر مان سکیں. کتاب سے پڑھ کے نہیں مانا اللہ نے کہا کہ اللہ پر مان لینا کہ اللہ پر مان لے کسی کتاب سے پڑھ کر، کتاب کی پڑھنے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں شرط لگائی کہ جو لوگ پڑھے گا نہیں پورا پڑھنے میں، اور پڑھنے والا ضرور ہو سکتی ہے سب کو. اور یہ تو پھر اللہ کا کام ہے نا کہ وہ پڑھائی دے جتنا دے، اللہ تعالیٰ راستہ آپ نے ضرور دیتا ہے. تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا حمزہ؟ کہ وہ لوگ جو سن کر ایمان لائے ہیں، کسی کہنے پر ایمان لائے ہیں، اور کہنے والے کی صداقت پر صدق سے دل سے بھروسہ کرنے کے بعد ایمان لائے ہیں. اور نماز میں کر رکھا، نماز کی وضاحت نہیں بتائی کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. جو آپ کے سامنے نماز کی شکل آ رہی ہے اس کو قائم کرو، تم بھی قائم کر دو. کہتے یہ پہلے میں ایک طرف پڑھتے آ رہے ہیں، پانچ میں بھی اس طرف پڑھتے جا رہا ہوں. اور اس کا کیا مفہوم ہے، کیا نہیں مفہوم ہے، اس سے کوئی ملت ایسی ہوگی، کوئی جماعت بنے گی، گروہ بنے گا. کہ اس زمانے میں جو ہے وہ پانی نہیں ہوتا تھا، وضو ضروری تھا. ہم تو ویسے صاف لوگ ہیں، یہاں جیسے بات آ رہی ہے ویسے کرتے. نماز کو قائم رکھو، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اور جو رزق اللہ نے عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور رزق جو ہے وہ عقل ہے، شکل ہے، صحت ہے، مال دولت ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس رزق ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں کرو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو حضور پاک پر نازل ہوا اس پر مکمل بھروسہ کرو، اسے مان لو نہیں. اور جو پرانے رسولوں پر نازل ہوا اس کو بھی مان. اور یہ مان لو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک زندگی ہوگی، آخرت کا زمانہ ہوگا. ہم سارے آنسرے ہوئے ہیں، ہمارے آواز نامے ایسے ہی ہمارے پاس ہوں گے اور وہاں جا کے ہم پیش. یہ لوگ ہیں جو اللہ پانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی ہے اور جن پر ان کی بخشش کا مقام ہے. تو یہ بات ضروری ہے. وہ متقی ان میں زیادہ جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ ہے، قبیلے اور شاخیں تمہاری رہیں گی، اور اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس کا اب مقام تقویٰ